بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر گناہ بہت زیادہ ہوں نماز عصر کے وقت یہ ایک لفظ پڑھ لو، بول نہیں سکتے تو دل میں کہہ دو۔ محترم ناظرین، اسلام دین رحمت ہے اور قرآن مجید بار بار انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جب ایک بندہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، روح بے قرار ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے آسان اور مختصر اذکار عطا فرماتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام دل کو امید سے بھر دیتا ہے کہ اگر گناہ جتنے بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے ذکر کے ذریعے اپنے بندے کو معاف فرما سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ سچے دل سے رجوع کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یعنی اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ، یعنی جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، جو اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گمشدہ اونٹنی اسے ویرانے میں واپس مل جائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معمولی سی توبہ اور ذکر کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اسلام سے پہلے سخت مخالف تھے، لیکن جب ان کے دل میں اللہ کی ہدایت آئی تو وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کے عظیم ستون بن گئے۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض رحمہم اللہ، جو ایک زمانے میں ڈاکو تھے، ایک آیت سن کر ان کا دل بدل گیا اور وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین، نماز عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دن کے اختتام کے قریب ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اس وقت کیا گیا ذکر اور دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس وقت اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلمہ بھی پڑھ لے، چاہے وہ زبان سے ہو یا دل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت کو دیکھ کر اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں تو رات کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں۔ پس ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سلیمان اعمش کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ راوی نے فرشتوں کی دعا کے یہ کلمات بھی کہے تھے، پس تو ان لوگوں کو قیامت کے دن بخش دینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب والے دن فرمایا تھا،
ان مشرکوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے مشغول کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن سے قتال کیا اور اس سے فارغ نہ ہوئے یہاں تک کہ عصر کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا، اور جب یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، اے اللہ، جنہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ سے روکا تھا تو ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، یا اسی قسم کی بات ارشاد فرمائی۔ مولا عائشہ ابو یونس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے مصحف لکھوں، اور انہوں نے کہا، جب تو اس آیت حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ پر پہنچے تو مجھے بتلانا۔ پس جب میں اس آیت تک پہنچا تو ان کو بتلایا، اور انہوں نے یہ آیت یوں املا کروائی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت اسی طرح سنی تھی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام صحبہ پر ظہر کی نماز ادا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے بھیج دیا۔ جب وہ واپس آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما چکے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی حرکت نہ کی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہونے پر اشارہ فرمایا، یا اللہ، تیرا بندہ علی اپنے نبی کی اطاعت میں تھا، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ سورج واپس پلٹ آیا یہاں تک کہ پہاڑوں اور زمین تک دھوپ آ گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی، پھر سورج غروب ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ مقام صحبہ پر پیش آیا۔ ناظرین، اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کی لمبائی نہیں دیکھتا بلکہ دل کی کیفیت کو دیکھتا۔ آنسوؤں کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ کو پکارے تو ایک لفظ بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ذکر کی کثرت کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، لہٰذا وہ ایک لفظ جو اس عنوان کے مطابق انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ کوئی مشکل یا طویل عبارت نہیں بلکہ ایک ایسا سادہ ذکر ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور اس کا اپنے بندوں سے بے حد محبت کا ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکت۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ بے پایہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہ سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندہ خدا، یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ۔ ترجمہ، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے
اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گناہ بہت زیادہ ہوں تو انسان نماز عصر کے وقت یہ ایک لفظ پڑھ لے اگر جائے گی۔ اگر آپ دل میں گناہوں کا تصور لاتے ہوئے اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ لفظ کیا ہے اور اسے نماز عصر کے وقت کتنی تعداد اور کس ترتیب میں پڑھنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کر آئے گا، صرف یہ ایک لفظ اپنی زبان سے نماز عصر کے بعد کہہ دے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم۔ اس کی آواز سن کر جواب دیا گیا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل بیت النبی۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس بار ان کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ فرمایا، فاطمہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا نہیں پتہ کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی سے آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑیں، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا۔ یا اللہ، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی۔ آپ صلی اللہ کو ہوش آیا، فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، اے فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7 آسمانوں پر ہیں۔ آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہارے رسالت، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی اہتمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا کہ اے جبرائیل اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے،
آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ دربار جنت کا دروازہ کھلے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے۔ آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا دروازہ ہے۔ جس دن اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج ہی سے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پائیں گے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کی میں نے رب سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا خدا پاک نے حکم دیا کہ جو مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا آسمان تمام عالم آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے۔ اگر آپ آسمان پر لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے چلیں، اگر آپ یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ دوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب ازواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے کہا دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے، تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی آدمی کو کہا بہت جلد حسن اور حسین کو بلاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے، اور قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا بھائی کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں اطراف موجود تھا، وہ سب رونے لگے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں تعالیٰ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا۔ صحابہ کرام باہر تشریف لے رخصت کیا۔ صحابہ کرام باہر تشریف لے گئے، صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا لوح حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی۔ فرمایا پھر حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تو میزان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے اسرائیل، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت طلب فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ وہ تکلیف اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمانے لگے اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو میل ہوا اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کو نماز عصر کے بعد پڑھ لیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا، ان کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ الفاظ آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے دن بھر میں جب آپ کو وقت مل جائے، آپ کہیں پر موجود ہو، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، تو آپ ان الفاظ کو بکثرت پڑھ سکتے ہیں۔
ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور نماز عصر ادا کر لینی ہے، اور اس کے بعد اگر چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ورنہ چلتے پھرتے بھی سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کے الفاظ ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ترجمہ: اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کی صفت رحیم نہایت رحم کرنے والا اور ودود بے پناہ محبت کرنے والا کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین محترم، ان الفاظ کی آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص ان الفاظ کو دن میں 41 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ یعنی سچی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہو اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ پس دل سے پکاریں، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں آپ کو لے لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور زبان پر استغفار ہو اور نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے والا بنائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب